افسانے کا نام ہے رکی ہوئی عمر اور اس کو لکھا ہے اشفاق احمد نے۔ میرے یار غلام علی نے ولید جا کے خط پایا کہ انہیں ایک ایسی بری خبر سنی ہے جن نے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اس کا جیونا مشکل کر دیا ہے۔ اس کے حضرت صاحب کے صاحبزادے پورے 7 دن بیمار رہ کے فوت ہو گئے اور روشنائیوں والے ڈیرے تے گپ ہنیر کر گئے۔ صاحبزادہ صاحب حضرت صاحب کی اکلوتی اولاد تھے اور اس کے پیچھے سب کچھ خالم خالی تھا، نہ کوئی جدی وراثت، نہ روحانی وراثت، نہ لڑی آگے چلانے والا۔ غلام علی نے لکھا تھا کہ میں نے حضرت صاحب کو تعزیت کا تار بھجوا دیا ہے، پر وہاں کسی کی حاضری بہت ضروری ہے تاکہ زبانی طور پر بھی غلام علی کی حضوری ہو سکے اور حضرت صاحب کے دکھ سکھ میں اس کو پورا شریک سمجھا جائے۔ ڈیرے پر حاضری کا یہ کام غلام علی نے میرے سر ڈالیا تھا، پر ہمارے گھرانے میں چونکہ پیروں فقیروں تے ملنا اور ڈیروں آستانوں تائیں جانا عیب کی بات سمجھی جاتی تھی، اس واسطے میں کئی دن تک سوچتا ہی رہا اور اپنے آپ کو اس پینڈے کے لیے تیار ہی کرتا رہا۔ سفر کوئی زیادہ لمبا نہیں تھا، راجہ جنگ اسٹیشن پر اتر کر یکا لینا تھا۔ 3 میل کے پینڈے کے بعد جہاں نائیاں آ جاتی ہیں وہاں اتر جانا تھا، پھر پیدل چل کے ڈیرہ صاحب اپڑ جانا تھا۔ ڈیرے پر حضرت صاحب کو غلام علی کا پیغام دینا تھا اور پھر الٹے پیر مڑ آنا تھا۔ پورے 10 دن کی سوچ بچار کے پیچھے جب میں اپنے گھر کے لوکاں سے چوری نائیوں کے نیڑے یکے سے اتریا تو ادھر بڑی رت جوان 2 مٹیاریں کھڑی تھیں۔ میرا دستر دیکھ کے دونوں ہنسنے لگ پڑیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جٹ کر ایسے بل کھاتے لگیاں جیسے ڈاکٹری محکمے کے مارکے والے 2 سانپ ایک دوسرے کے ساتھ لپٹتے ہوتے ہیں۔ میں نے سانپوں کو تو بل کھاتے ڈٹھا تھا، پر کڑیوں کو اس طرح لپٹ لپیٹ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان دونوں سے حضرت صاحب کی درگاہ کا پوچھا تو اور زیادہ ہنسنے لگ گئیاں اور اپنے سالوں سمیت گھر نٹ گئیاں۔ میں دور تک ان کو نٹتے دیکھتا رہا، وہ رک رک کے اور مڑ مڑ کے اور چرلالا کے نس رہیاں تھیں اور ان کے وجود دوڑ کے اندر ڈلکاں مارتے جاتے تھے۔ ڈلکاں مارتے وجود دیکھ کے میری طبیعت بڑی راضی ہوئی اور میں نائیوں میں اتر کے اپنے پینڈے پر روانہ ہو گیا۔ حضرت صاحب کا ڈیرہ کچھ بہت دور نہ تھا، مشکل سے 2 مربوں کی واٹ ہوگی، پر راستہ بہت کھڑبڑا تھا۔ ساری راہ کھالاں ٹپتا اور سبوں پر ڈگتا رہتا اور تھاں تھاں چکر سے تلکتا گیا اور سوچتا گیا کہ پتہ نہیں یہ لوگ اپنے ڈیرے ایسی تھاؤں پر کیوں بناتے ہیں جدھر کوئی اپڑ ہی نہ سکے۔ حضرت صاحب کا ڈیرہ کچے کچے کان کوٹھوں کی ایک بستی تھی، ان میں کچے کوٹھے بہت اور پکے گڑھ تھے۔ کوٹھوں کے باہر ڈنگروں کے دھاڑے تھے، ایک طرف ککڑیوں کا لمبا چوڑا رہن تھا، ساتھ ہی بکریوں کا واڑا تھا۔ کچھ میمنے باہر بھاگے پھرتے تھے۔ حقے والے ایک بزرگ جنے حقہ بوئیں رکھ کر دونوں ہاتھوں سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور بولیا، شاہ صاحب کو سلام کرنے آئی ضرور ہو، پر شاہ صاحب اس ٹائم وظیفہ کرتے ہیں، آپ کو انتظاری کرنی پڑے گی۔ پھر اس نے ایک منجی کھینچ کر بقائن کے نیچے کر دی اور آکھن لگا، لنگر کرو گے؟ میں بولا، لنگر تو میں گھر سے کر کے چلیاں آ رہا ہیں، پانی کا گھٹ ہووے تو ضرور پیواں گا۔ کنویں نہیں، کنویں نہیں۔ اوئے واپس مڑتے ہوئے کیا لکھ پانی، 1000 پانی۔ دودھ پیو، لسی پیو، آپ کا اپنا گھر ہے، اپنا ڈیرہ ہے۔ پرے 3-4 عقیدت مند کوئی دوائی گونٹ رہے تھے، ان کے پاس ایک کڑھائی چڑھی تھی، ساتھ ہی تولا بیٹھا جڑی بوٹیاں تول تول کے ڈیریاں لگا رہا تھا۔ ایک تندوری میں عورتیں بالن ڈال کر آگ بکھا رہی تھیں، بڑے بڑے لامبو بڑی بڑی زبانیں باہر گڑ رہے تھے۔ کچھ لوگ بڑی دیوال کے ساتھ اونچے چوترے پر کھیس لے کر سو رہے تھے۔ ان کے اسے، متار، گھنگرو اور میل کھورے دستر ایک ڈھیر کی صورت میں سرہانے کے نیڑے پڑے تھے۔ میرے اندازے موجب وہ منگتے قلندر تھے جو رات کا پھیرا کر کے فجر ویلے واپس آئے تھے۔ تدھی ایسی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ حقے والا جنا میرے لیے پانی کا کروا اور چھنا لے کر آ گیا اور کہن لگا، میں نے اندر ارداشت پڑھا دئی ہے، آپ سرکار ارمان تے بیٹھو۔ بلاوا آ گیا تو میں جناب کو بلا کے حضور کو پیش کر دیاں گا۔
میں کہنا میرے پاس وقت گھٹ ہے اور میں جلدی واپس جانا ہے، اگر آج مشکل ہو تو میں پھر کسی دن آ جاؤں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، نہ سائیں نہ، اے گل نہ کرو، اے سچے سائیں کا ڈیرا ہے، سجن سائیں کے ڈیرے تے کاہلا تا لہوں دی کی لوڑ ہے، سب کام آپے ہو جاتے ہیں، کیے بغیر بولے بغیر گابڑے بغیر۔ میں پانی پی کر فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک مدرا سا منڈا اپنے کنڈل سنوارتا اپنے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور مدھم آواز میں بولا، سائیں اذن فرمایا ہے۔ اس آدمی نے سختی کے ساتھ مدرے منڈے سے کہا، اوئے اوت کجان پہلے سلام کیتا کرو پھر پیغام دیا کرو۔ لڑکے نے مینوں سلام کیتا اور پھر اسی ٹون میں بولا، سائیں اذن فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کا کوٹھا اندر سے بڑا صاف ستھرا اور خوبصورت تھا، دیواروں پر مکے مدینے، اجمیر شریف اور داتا دربار کی مورتیں لٹک رہی تھیں۔ چھت کے ساتھ بجلی کے رنگین لاٹوں تھے اور کوٹھے کے اندر ایک طرف پیتل کا چومکھیا دیوار رکھا تھا، اگربتیاں سلگ رہی تھیں اور شاہ صاحب فوم کے موٹے گدے پر ایرانی قالین بچھائے دیوار سے ڈو لگا کے بیٹھے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ لاہوروں تشریف لے آئے ہو؟ آپ نے پوچھا۔ جی، میں نے گلا صاف کر کے کہا، میرے دوست غلام علی نے ولایت سے لکھا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں اور ان کی طرف سے صاحبزادہ صاحب کا افسوس کروں۔ انہوں نے اپنا منہ اوپر اٹھا کر چھت پر نگاہیں گاڑ دیں اور خاموش ہو گئے۔ مجھ سے کچھ بولیا نہ گیا تو آپ نے آپے کہنا شروع کر دیا، غلام علی بڑا ساؤ بندہ ہے اور اس کی روح بڑی سعید ہے، ہم کو وہ اپنی اولاد کی طرح پیارا اور بچوں کی طرح عزیز ہے، ہم اس کو اپنے خانوادے ہی کا ایک بندہ سمجھتے ہیں، مرید نہیں، پر بڑی دور چلا گیا ہے اور بڑی دیر کے لیے چلا گیا ہے، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، ویلے سے کویلا ہو جاتا ہے، سجن متر سے دوری ہو جاتی ہے، پر کوئی زور نہیں چلتا، اے بھی اللہ سچے کا بانا ہے، وہ جس طرح چاہے حق ہے، جو کہے سچ ہے، سارا جگ سارا سنسار اس کے حکم کی ایک ریکھ ہے، اسی کے حکم کا دستخط ہے۔ کیوں جی، اب میں ان کی بات کا کیا جواب دیتا اور کس منہ سے ان کے اقرار میں شرکت کرتا؟ ایک بدی عقاب کے سامنے تھا، گل کرنی مشکل تھی، میں گھابر سا گیا۔ تو انہوں نے چہرہ میرے سامنے کر کے پوچھا، غلام علی کے آنے کا کوئی پروگرام نہیں؟ میں کیا جی، ابھی تو اس کو 3 سال اور لگیں گے، پھر پتہ چلے گا، اس وقت تو اس نے مجھے صاحبزادہ صاحب کی تعزیت کے لیے بھیجا ہے اور میں اس کے حکم موجب حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اس نے اپنے آنے کا کوئی پروگرام نہیں دیا۔ میں کچھ تھڑک سا گیا تھا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، حکم ماننے والے کے لیے رحمتاں اور تسلیم کے واسطے برکتاں، خدا سدا خوش رکھے، آپ نے بڑی تکلیف کی۔ میں کہا، کوئی تکلیف نہیں حضور، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے بھنڈار کی زیارت ہو گئی، ڈیرے کے درشن ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے پانی کو موٹی سی چادر سے پونچھا اور کہنے لگے، نصیر شاہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور دنیا داری ناطے میرے باویں میرا سب کچھ وہی تھا، بڑا صبر کریا، بڑی توبہ طلع کری، پر جو اس کا حکم تو منظور پر منظوری کو منظوری نہیں ملی، بندہ بشیر ہے، کمزوری نہیں جاتی، انجو نکل آتے ہیں، دیکھو نا جی، کدو کو بھی کدو کی دل سے توڑیں تو ڈنڈی سے پانی کی بوند نکل آتی ہے، بندہ کیا کرے۔ ان کی خوبصورت غلافی آنکھوں سے 2 بڑے بڑے ہنجو باہر نکل کر ان کی داڑھی میں اتر گئے۔ میں اسی طرح چپ کر کے بیٹھا رہا۔ بڑی دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی کی بات چیت ہوتی رہی اور ہم دونوں ہی سر جھکائے بیٹھے رہے۔ اتنے میں وہی مدرا منڈا جو اذن لے کر میرا آیا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس نے سر دل کے پاس ہی اپنے گوڈے بوئیں پر ٹیک دیے اور بولا، حضور پتھر لے جائیے، مستری نبی بخش آ گیا ہے۔ حضرت صاحب نے پوری آنکھیں کھول کر انگلی کے اشارے سے منع کیا اور بولے، پتھر اندر لے آ، سلامت علی سجن سہیلے شہروں آیا ہے، اینا کی رائے بھی لے لیے۔ کیوں جی، میں نے ان کی بات سمجھے بغیر کیا، کیوں نہیں جی، کیوں نہیں۔ تھوڑی دیر بعد 2 جنے بڑی عقیدت سے سنگ مرمر کی ایک سیل اچھا کر پولے پولے قدم رکھتے آئے اور دروازے کے پاس ہی رک گئے۔ حضرت صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے
انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ پولے پولے قدم اٹھاتے حضور کے سامنے آ گئے اور سنگ مرمر کی سیل ان کے سامنے کھڑی کر دی۔ شاہ صاحب ہولے سے بولے، اس پر نظر مارو جی، ٹھیک ہے، خوشخط لکھی ہے کہ چالو کم کیا ہے۔ میں نے سنگ مرمر کی سیل کو دھیان سے دیکھا۔ وہ صاحبزادہ صاحب کی قبر کا کتبہ تھا۔ اوپر کل نفسن ذائقۃ الموت لکھا تھا۔ نیچے جلی قلم سے صاحبزادہ نصیر الدین شاہ کا نام کھدرا تھا۔ اس کے نیچے ایک ہی سطر میں تاریخ پیدائش 1893 اور تاریخ وفات 1952 لکھی تھی۔ خطوط وحدانی میں عمر 2 سال لکھی تھی اور نیچے شعر تھا: پھول تو 2 دن بہار جانے فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ میں نے صاحبزادہ صاحب کی عمر کا حساب دی گئی تاریخوں سے لگایا تو ان کی عمر 59 سال بنی، لیکن خطوط وحدانی میں 2 سال لکھی تھی۔ میں اس بل سے بلکا گیا اور تھوڑی دیر رک کر بولا، حضور سنگ ساز مورخ پنے سے عمر غلط لکھ گیا ہے۔ صاحبزادہ صاحب کی عمر 59 سال بنتی ہے اور اس نے صرف 2 سال لکھ دی ہے۔ آپ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، حضور یہ شعر بھی اس نے اپنی طرف سے بے جوڑ چلا دیا؟ یہ تو نکے اعیانوں کے لیے لکھا جاتا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے نہیں۔ انہوں نے دونوں آنکھیں بند کر کے کیا، اے عمر بھی میں نے نکال کے دیے اور اے شعر بھی میں ہی لکھوایا ہے۔ آپ صرف اے دیکھو کہ لکھائی صفائی ٹھیک ہے کہ نہیں، خوشخطی صحیح ہے؟ میں کیا جی، لکھائی صفائی تو بالکل ٹھیک ہے، پر مضمون عبارت غلط ہے۔ فرمایا، مضمون بھی ٹھیک ہے صاحب میرے اور عبارت بھی درست ہے، اصل حقیقت یہی ہے اور حق سچ بھی یہی ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کے بولے، برخودار نصیر الدین نے 2 برس کی عمر کے بعد پورے لفظ اور پورے فقرے بولنے شروع کر کے سب کو حیران کر دیا۔ سوہنا کلام تے سوہنی گفتار، جو بھی اس کیاں باتاں سندا، دلوں بجانوں عاشق مہد ہو رہندا، لاڈ لڈاندا، پیراں ہتھ ہتھ رکھدا، سجن سہیلیاں گودی گودی چائی پھرتے، بہت راضی رہتا، خوش ہوندا، اڑیاں کرتا، پر لاڈ پیار ہور عشق دلیار نے برخودار کی ترقی روک دی، درجات بند ہو گئے، ضدی خود غرض خود پسند ہو کے رہ گیا، حق سچ کو چھڈ کے چیزاں وسطاں کیاں محبتاں ماں نبھیاں گیا، اس فقیری ڈیرے بدولت سرکارے دربارے مل بند کر لیا، جائیداداں بنانیاں شروع کر دیاں، مال گاؤ گپ کر لیے، اپنے آپ اور اپنی ذات کا بندہ بن گیا، مخلوق خدا اڈو کے صرف اپنی سیوا کرن لگ گیا۔ 59 سال عمر ضرور پائی، پر پہلے 2 سالاں کنوں اگے نہ جا سکیا، ساری عمر ایہوں ہی اکارت گئی، ایویں ہی برباد ہوئی۔ اصل عمر نصیر الدین شاہ ہوراں کی 2 سال ہی بنتی ہے جد اس نے گل کلام شروع کریا، اس کے پیچھے تو سب ذات ہی ذات ہے، انا ہی انا ہے، غرض ہی غرض ہے، محروم 2 سال تے اگے نہ اپڑ سکیا، اس پتھر تے اے عمر بھی میں درج کری ہے اور اے شعر بھی میں ہی لکھوایا ہے، تو ہی بتا صاحب میرے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اے دیکھو کہ کتبے کی لکھائی صفائی جاچ ٹھکانے ہے کہ ایویں جھوٹی سنگاڑتا کر گیا اے سنگ ساز۔ میں بے پراں بے دھڑا ہو کے بیٹھا رہا، جواب کی دیتا اور بول کے کیا کر لیتا، حضرت صاحب نے بولنے جوگا چھڈیا ہی نہیں تھا۔ اور یہاں پر افسانے کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔